صلی علی رسولہ الکریم اما بعد 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کئی مقامات پر نام لے کر دعاؤں سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات عالیہ ہیں جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی ستارے کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آپ کے نام کا معنی ہے۔ معاویہ کا جو معنی ہے وہ ایک خاص ستارہ ہے، اس ستارے کی طرح آپ فرمانات نبوی میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کنز العمال 7ویں جلد میں اور البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا کی اور آپ نے التجا کی اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کا کتاب کا علم عطا فرما دیجئے، علمہ الکتاب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو قرآن کریم نے جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کتاب کی وہ الگ چیز ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت تو کرتے ہی کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں کہ اس طرح پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ آپ حکمت کی، کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں، اور جو مقاصد بعثت ہیں آپ جس طرح سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا حضرت معاویہ کے لیے کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناقدین بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ آپ کا دور حکمرانی جو 19 سال پر محیط تھا، 41 ہجری سے 60 ہجری تک، اس میں قرآن و سنت کی بالادستی تھی، قرآن و سنت پوری طرح نافذ العمل تھا، اور اس سے پہلے ادوار میں جو مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے فتوحات کا دروازہ رک گیا تھا وہ دوبارہ کھل گیا اور امن و امان کا دور دورہ ہوا اور اللہ پاک نے آپ سے کام لیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث نبویہ کی روشنی میں اس پہلی روایت میں ہمیں نظر آتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب، اور پھر فرمایا والحساب، حساب کا علم عطا فرمائیے، جو مستقبل کی پیشن گوئی ہے، اشارہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسلمانوں کے ذمہ دار بنیں گے، کیونکہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے حساب کے علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کا حساب رکھنا پڑتا ہے، نظام کو حساب سے چلانا پڑتا ہے۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں وقہ العذاب، اے اللہ اسے عذاب سے بچائیے گا، اسے جہنم سے بچائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اپنے صحابی کے لیے ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یقیناً فخر کا باعث ہے۔ دوسری روایت جو ہمیں نظر آتی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ البدایہ والنہایہ کا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو ایک اور دعا دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ البلاد وقہ العذاب۔ اس میں پہلے اور آخری الفاظ وہی ہیں، دعا میں درمیان کے الفاظ الگ ہیں، جس میں آپ فرما رہے ہیں اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرمائیے، ومکن لہ البلاد، اور اسے شہروں کی حکمرانی، اسے تمکنت، اسے سربراہی عطا فرمائیے، ومکن لہ البلاد، اسے تمکنت عطا فرما دیجئے۔ یہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی امارت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور آپ کی یہ دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال تک مسلمانوں کے امیر رہے اور فتوحات کا دروازہ کھولا۔ تو آپ یوں دیکھیے کہ البدایہ والنہایہ کی یہ دوسری روایت حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہمیں نظر آتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ البلاد
وقہ العذاب. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بجا طور پر فخر کی بات ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں ایک اور روایت نقل کی ہے جو ہماری اس ترتیب کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری روایت ہے. وہ یہاں پر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے واضح طور پر, اور وہی روایت ہے جو اس سے پہلے الفاظ میں ہمیں مختلف جگہ پر ملتی ہے. وہ ہے اللہم علم معاویۃ الحساب وقہ العذاب. تاریخ کبیر بخاری میں امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے کہ اے اللہ معاویہ کو, اللہم علم معاویۃ الحساب, حساب کا علم عطا فرما دیجئے, وقہ العذاب, اور اسے عذاب سے بچا لیجئے. گویا یہ بھی ہے کہ جب معاویہ بڑا بنے گا اس نظام کو چلانے میں اگر کہیں پر کوئی اجتہادی غلطی ہو بھی جائے, وقہ العذاب, اے اللہ تو معاویہ پر رحم فرمائیے گا اور معاویہ کو عذاب سے بچا لیجئے گا. اور ایک موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں. کیسی سعادت کی بات ہے. اور وضو کروا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. اے معاویہ جب امر تیرے سپرد ہو, جب ولایت تجھے حاصل ہو, فاتق اللہ, اللہ سے ڈرنا, وعدل, عدل کرنا. یہ کیسی واضح بات آ گئی. اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل گئی تو اللہ سے ڈرتا رہنا اور انصاف کرنا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین جو تقوی کی ہے, جو نصیحت ہے, واضح اشارہ ملتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ولایت آئے گی, امارت آئے گی, آپ منصب سنبھالیں گے. اور اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور انصاف کا, عدل کا دور تھا, تقوی کا دور تھا, اور اخلاق کا دور تھا, اور حلم کا دور تھا. اور لوگ حضرت معاویہ سے حلم, اخلاق, تدبر سیکھنے آیا کرتے تھے. پوری امت مسلمہ میں جن کے تدبر اور حلم کی مثالیں دی جاتی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک ہے. آگے چلیے, صحاح ستہ میں سے ترمذی شریف کی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا ایک اور دعا دے رہے ہیں جو ہماری اس ترتیب کے لحاظ سے پانچویں روایت ہے, پانچویں دعا ہے. آپ فرما رہے ہیں ترمذی شریف صحاح ستہ میں سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. ہدایت کا روشن ستارہ, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. یہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا, اور ذریعہ ہدایت بنا. یہ خود ہدایت پر ہو اور پھر مجسم ہدایت ہو, اور پھر اس سے ہدایت پھیلے اور لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیار سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں. اور یہ معاویہ کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ خال المؤمنین ہے, آپ کی ہمشیرہ محترمہ سکی بہن ام حبیبہ, ام المؤمنین, زوجۃ النبی ہے, مسلمانوں کی ماں ہے. قرآن کریم نے کہا وہ ازواجہ امہاتکم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے, اور دو دفعہ ماں ماں کہو تو ایک دفعہ ماموں بنتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امت کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. آپ کا لقب خال المؤمنین بھی ہے. اس روایت کو دیکھیے جو صحاح ستہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو کیا فرما رہے ہیں, اللہم اجعل اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اور ہدایت پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں جمے رہے. اور آپ صحابی رسول تھے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جتنے فضائل قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں آئے, بلا شک و شبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حاصل ہے. تو کون ہوئے معاویہ؟ ہدایت پہنچانے والا, ہدایت یافتہ, ہدایت پر رہنے والا, ہدایت پر جمنے والا, ہدایت پر ڈٹنے والا, ہدایت تک لوگوں تک ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بننے والا. وہ ہادی بھی ہے, وہ مہدی بھی ہے. اور پھر کیا فرمایا,
وحدی بھی، اس کے ذریعے ہدایت پھیلا دیجئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں چمک رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، کنز العمال جلد 6 کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو بشارت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو اس حال میں اٹھائیں گے اور مبعوث کریں گے، اس حال میں لائیں گے، وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ حضرت معاویہ پر ایمان کے نور کی ردا ہوگی، چادر ہوگی۔ یہ شان رسالت، شان نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نبوت آپ کو پہلے دعائیں دے رہی ہے، پھر گواہی دے رہی ہے۔ یبعث اللہ یوم القیامہ معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ آپ پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور زمانہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں بحری جہاد کرنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی، میری امت کا وہ پہلا لشکر، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ بخاری شریف جلد ثانی، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اور صحاح ستہ کی سب سے مضبوط کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح، بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں اترے گا، جو بحر میں جہاد کرے گا، جو پانی میں اترے گا اور جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں پہلا بحری بیڑا لے کر جہاد کے لیے اترنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بتائیے، وَكَانَ أَمِيرُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَمَعَهُ أَبُو ذَرٍّ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، کہ اس جیش کے امیر جو سمندر میں پہلی بار اترا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کے امیر معاویہ بن ابو سفیان تھے، اور ان کے ساتھ ابو ذر اور ابو دردہ جیسے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام احادیث مبارکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بتلاتی ہیں، اور آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرام بررا بأیدی صفرا کرام بررا، وہ ہاتھ مبارک مقدس جو لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اور صحابہ کرام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان ہے، ایک شان ہے۔ اور صحابہ کرام کے لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ولہم اجر عظیم، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں اولئک ہم الراشدون اولئک ہم الفائزون اولئک ہم المؤمنون حقا۔ قرآن کریم کی یہ ساری بشارتیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ ان تمام آیات قرآنیہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ایک نرالی شان کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خدام کی صف میں، انہی کاتبین وحی کی صف میں، انہی مجاہدین کی صف میں، انہی صحابہ کی صف میں ہیں جن کے بارے میں حضرت عباس فرماتے ہیں معاویہ سے زیادہ اچھا امارت کرنے والا اور اس کے لائق انسان میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی اس میں وہ صفات ہیں، وہ صفات ہیں جو ایک امیر میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حظ وافر
ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم میں بھی اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا فرما دے اور ان دعاؤں کا فیض ہم تک بھی پہنچے اور ہم سب حضرت معاویہ سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ فیض ہم تک کیسے پہنچے گا؟ یوں پہنچے گا کہ ہم حضرت معاویہ سے محبت کریں گے اور وہ نبی کی دعاؤں کے طفیل اونچے مرتبے پر ہیں، تو قیامت کے دن ہمارا حشر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ آقا کے پیچھے جنت میں جائیں گے، ہم ان کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تقدس تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے، ان کی عقیدت رکھنے اور ان کو ماننے اور ان کی ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد